اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہر شخص مایوس اور نکلنے کا کوئی رستہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ اللہ مالک نے قرآن عظیم کے اندر کئی مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ ایک ایماندار، ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسلام کو دین برحق تسلیم کر کے اسے قبول کیا ہے، تو پھر یہ بات مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ اسلام ہر مرض کا علاج ہمیں بتاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس علاج کو ہم اسلام کے احکامات کے مطابق پورا کریں۔ یہ ایک فطرت ہے کہ انسان پہ اگر صحت ہے تو کبھی بیماری بھی آتی ہے، تو ہر دانا انسان یہ چاہتا ہے میں کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کروں، اور جب وہ اس کی بیماری کو اس کو پتہ چلاتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، تو پھر وہ اس کے طرز زندگی کے اندر تبدیلی کا کہتا ہے، اس کی خوراک کو تبدیل کرتا ہے، اس کے دن رات کے معاملات کو تبدیل کرتا ہے کہ یہ فلاں کام جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، آپ اسے درست کریں تو آپ کی بیماری صحت میں بدل جائے گی۔ تو انسان ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے شب و روز کے معمولات کو تبدیل کرتا ہے تاکہ میری بیماری جو ہے یہ تندرستی میں بدل جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری مایوسی بھی خوشی میں بدل سکتی ہے اگر ہم اس طبیب جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے جو ان حالات میں تشخیص کی ہے، ہمیں اس کا علاج بتایا ہے، اس علاج کو ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ روزانہ پریکٹیکلی ہمیں دو چیزیں دکھاتا ہے۔ رات آتی ہے، کٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر اس اندھیرے سے اللہ یہ دن کی روشنی نکال سکتا ہے تو ہماری ان مایوسی کو اللہ خوشی میں بھی بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انتہائی گرم موسم میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لا سکتا ہے تو وہ ہمارے معاملات بھی اللہ سدھار سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مان لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ تکلیف آتی ہے تو ہم اپنے دین سے مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا رب ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا خوف رکھو، اسے اپنا مالک و خالق سمجھو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ اپنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کسی کی موت نہیں آنی چاہیے، مرتے دم تک اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج بہت سے دوست، بہت سے بھائی، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جنہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں یا اس معاملے میں سوچ رہے ہیں، انہیں اللہ کا یہ حکم مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے بندو، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو قتل نہ کرنا، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، اس سے رحم مانگ کے تو دیکھو۔
تو ہم اپنی طرف سے مایوسی اختیار کریں گے تو یقین جانیے پھر ہمارے پلے کچھ نہیں۔ دوسری بات جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے معاملوں کو وابستہ کر لیا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، کہ فلاں آئے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، فلاں آئے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ دنیا کا کوئی انسان میرے اور آپ کے حالات کو نہیں بدل سکتا۔ اگر ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ایمان یہ بن جائے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پہ بھروسہ کر لیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنی ہے کہ ایسے حالات یہ انسان پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر واضح طور پہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے اہل ایمان یہ بات یاد رکھو، میں تمہیں زندگی میں ضرور آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، من الخوف، خوف ڈالوں گا، امن و امان کا مسئلہ ہوگا، انسان اپنی جان اپنے مال کے متعلق خوف زدہ ہوگا، اسے بے یقینی کی صورتحال ہوگی۔ کہا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کسی بھی معاشرے، کسی بھی خاندان، کسی بھی انسان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ آزماؤں گا بشیء من الخوف۔ دوسرا والجوع، بھوک کے ساتھ، یعنی رزق کو چھین کے، رزق کم کر کے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والثمرات، بعض پھل چھین لوں گا۔ اب انسان اپنی بیماریوں کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتا، چاہتا ہے زندگی میں اس کے محبوب پھل ہیں، محبوب غذائیں ہیں، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان بھی لے سکتا ہوں، وَالثَّمَرَاتِ، پھل بھی چھین سکتا ہوں، لیکن ان سارے حالات میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کن کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے معاملات میں آسودگی نہیں ہے، ہمارے معاملات دن بدن بگڑ رہے ہیں، ہر شخص ان وجہوں سے پریشان ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اللہ یہ بات نہیں کہتا کہ تم نے مایوس ہونا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سب بھاگ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور انسان جو ہے معافی کے بجائے دوسرے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں آج دعوت فکر دیتے ہیں، ہمیں ایک سوچ دیتے ہیں، ایک راستہ دیتے ہیں۔ وسارعوا، لوگو جلدی کرو، بھاگو، الی مغفرۃ من ربکم، کیونکہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، جتنی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہاری اپنے کاموں کے سبب، تمہاری اپنی کرتوتوں کے سبب آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر، اللہ تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے، چلو یہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو، لیکن جو مصیبت آتی ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دنیا میں تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ، ان مصیبتوں کی وجہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لو۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم پہ، کسی خاندان پہ، کسی فرد پہ تکلیف اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان پہ جو تکلیف آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے ہاتھ میں
ایک سوئی پکڑی ہوئی ہے، وہ سوئی گر جاتی ہے، اور وہ سوئی گرنے پہ وہ اسے ڈھونڈتا ہے، اسے چند لمحے جو ذہنی کوفت ہوئی ہے نا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ذہنی کوفت بھی اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے، جو بڑی مصیبت ہے اس کی تو کیا کہنے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا انسان کو مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن نبی کریم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کرے یہ جو آج یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ ہمارے لیے عذاب کا سبب نہیں، ہمارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائیں۔ بلکہ میرے پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم جب کسی مسلمان بیمار کے پاس جاتے، اب وہ بیمار ہے، اسے تکلیف ہے اور وہ اس تکلیف میں تڑپ رہا ہے، آپ اسے تسلی کے لیے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، میرے بھائی گھبرانا نہیں، یہ بیماری تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے بدتمیزی سے یہ لفظ کہہ دیا، نبی کریم نے اسے یہی لفظ کہے کہ لا باس طہورا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری تیری پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ کہنے لگا میں مر نہ پیا تو انو پاکیزگی سجی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کرے پھر مر جا۔ یعنی اس شخص نے اپنے لیے خود گڑھا کھود لیا۔ اس لیے کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالنا چاہیے جو مایوسی کا ہو، جس پہ اللہ رب العزت ناراض ہو کے اللہ اسی کے متعلق فیصلہ ایسا کر دیں جو ہمارے لیے اچھا نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 133 ہے اور 136 تک، اس پہ غور کریں، اپنے گھروں میں جا کے بھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر اس انسان کو جو ایمان کا دعوے دار ہے، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ لوگوں اپنے شب و روز پہ غور کرو، اپنے معمولات پہ غور کرو، اپنی غلطیوں پر احساس کرو اور اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ کھڑے ہو جاؤ۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس نے اس کے بدلے جو جنت دینی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے، لمبائی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم آج اس جنت کے متعلق مزاح کے لفظ بول دیتے ہیں، زبان سے ٹچ کر نکال دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت ایک ایسی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کے برابر جگہ کسی کو مل جائے تو دنیا وما فیہا کے جتنے خزانے ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے مالک و خالق، جنت میں جو سب سے غریب ہوگا اللہ آپ اسے کیا دیں گے؟ یہ نبی کریم نے ہمیں بتایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا تو ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اس بات کا علم ہے جو ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اے میرے مالک و خالق، ایک جنتی جو سب سے غریب ہے جسے آپ کچھ نہیں دیں گے اسے کیا دیں گے؟ تو اللہ مالک نے فرمایا اے موسیٰ، میں ایک شخص کو کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت تو بھر گئی۔ تو اللہ فرمائیں گے میں رب العالمین ہوں، مذاق کیوں کروں گا؟ جا تمہیں جنت میں اتنی جگہ دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی۔ تو کہتے ہیں نبی کریم فرمایا اگر اس وقت موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا، اتنی بڑی خوشی اسے ملے جو مایوس ہو چکا تھا، اللہ اسے کہتے ہیں جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور اتنی بڑی بادشاہت تمہیں دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو دی تھی۔ وہ خوشی سے جنت کی طرف چلے گا، اللہ اس وقت فرمائیں گے جا دگنا کر دیا۔ جب تھوڑا سا چلے گا اللہ کہیں گے جا 5 گنا کر دیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اللہ کہے گا جا 10 گنا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے یا اللہ
اگر یہ جنت کا سب سے غریب ہے جسے دنیا کا سب سے بڑی بادشاہت کا 10 گنا ملے گا تو پھر امیر کیسا ہوگا؟ پھر اللہ نے میئرمنٹ کر کے نہیں بتائی، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر نہیں دیکھا، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ اسے عطا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں ہمیشہ جلتا رہا، اس نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گے اسے صرف جنت کو دکھا کے واپس لے آؤ، جنت دکھا کے واپس لائیں گے، اللہ اس سے سوال کریں گے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا؟ تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ دکھ ہوتا کیا ہے؟ ابھی جنت میں گیا نہیں، صرف جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے دنیا کے سارے دکھ بول جائیں گے۔ اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، اس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، اسے صرف جہنم کو دکھا کے واپس لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے میرے بندے کبھی کوئی آسائش آرام دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ آرام اور آسائش ہوتی کیا ہے؟ ابھی وہ جہنم میں نہیں گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب مسلمانوں کو اس بات سے بچا کے رکھے، جہنم کو دکھانے سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم سب کو جنت کی طرف لے جائے۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کچھ، اس کے لیے علاج، اس کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ طریقہ بتایا ہے اللہ مالک نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سب سے پہلی بات اپنی ساری خطاؤں کو چھوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جب معافی مل گئی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت دوں گا جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے تیاری ہی ان کے لیے کی ہے جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کر دے۔ نبی کریم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ امام ترمذی اپنی کتاب جامع الدعا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ نبی کریم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے فرماتے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ انسان کو گناہوں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ ان کے لیے تیار کی ہے جو متقین ہیں۔ اور متقین کی صفات کیا ہیں یہ ذرا غور کریں۔ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان پہ آسانی ہے یا تنگی؟ وہ لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، وہ لوگوں کے مال کو غصب نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ بددیانتی خیانت نہیں کرتے، بلکہ اپنی تنگی اور آسانی ہر حالت میں لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو مجھ سے فائدہ ہو جائے، میں لوگوں کی پاکٹ پہ نظر نہ رکھوں۔ یہ ایک متقی کی پہلی نشانی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہم تو یتیموں کا مال نہیں چھوڑتے، ہم تو مرے ہوئے کا مال نہیں چھوڑتے، العیاذ باللہ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ تھوڑا سا غصہ آیا، گالیوں کی ایک پوری لمبی کتار لگا دی، اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اگر اور معاملہ ہے تو دوسرے کا سب کچھ غصب کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کی دوسری صفت والکاظمین الغیظ۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں ہم عمومی طور پہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، دوست احباب کا یا کاروباری لوگوں کا، ہم کہتے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کرنا، لیکن کبھی یہ بات کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ بات سوچ لینی چاہیے
ہم ہمیشہ اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے باوجود ہماری بے شمار خطاؤں کے، تو پھر کسی کو بھی معاف کر دینا چاہیے نا. کہ کوئی اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی کو معاف کریں، یقین جانیے اگر گالی کا جواب گالی دیں گے نا تو وہ 10 گالیاں اور دے گا. اگر آپ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں گا تو وہ بھی کوشش کرے گا مارنے کی. اگر آپ درگزر کریں گے تو وہ شرمندہ ہوگا. یہ اللہ نے متقین کی نشانی تیسری بتائی، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور جن کے اندر یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں. پہلی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں چاہے تنگی ہے یا آسانی. دوسری صفت، والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت قابو پاتے ہیں اپنے آپ پہ. تیسری صفت، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے. دیکھیں صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے انسان بڑے دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں، آپ مجھے اچھا سمجھیں گے، آپ بات کریں گے میں آپ کو اچھا سمجھوں گا، لیکن نہ آپ میری دل کی کیفیت کو جانتے ہیں نہ میں آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، لیکن اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ کہتا ہے جو اپنے سینوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا میں وہ بھی جانتا ہوں. جب اللہ وہ جانتا ہے تو پھر اللہ ہماری زبان کی بات پہ نہیں، ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. یقین جانیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کی توفیق نیکی کرنے کا معاملہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا حکماً فرمایا کہ کیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو آپ میری یا آپ کی صفت نہیں ہے، یہ ہماری بہادری نہیں ہے، یہ اس اللہ کا انعام ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا. ہم اس کے گھر میں حاضر ہو گئے، ہم اس کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے سامنے التجا بری نگاہوں سے ہم بات کو سن رہے ہیں اور اپنے دل میں اتار رہے ہیں اور عمل کے لیے عزم کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ فیصلے فرماتے ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی خطائیں کی، بہت سی غلطیاں ہوئیں. یہ آیت جو ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم نے اس آیت کے متعلق فرمایا اگر دنیا وما فیہا کے سارے خزانے مجھے مل جاتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان آیات کی ہوئی. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جو بھی انسان کسی بھی قسم کے گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ذکر اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے. اللہ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے. نماز بیسیکلی اللہ اور انسان کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اللہ اور انسان کی میٹنگ کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فقال اللہ عز وجل،
اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے اللہ تو رحمان و رحیم ہے تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب انسان دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے چاہتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ یہ بیسیکلی نماز جو ہے یہ انسان اور اللہ کے کانٹیکٹ کا نام ہے، اللہ اور بندے کے رابطے کا نام ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے، آپ دیکھیں ہم نے کسی سے دوستی کرنی ہو، پہلے اس سے سلام دعا کرتے ہیں، پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس سے بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، پھر اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو وہ ہمارا دوست، ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی دوستی کا ذریعہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری رب سے دوستی بن جائے تو ذکر اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ جب ہم سمجھیں کہ ہماری اللہ سے تعلق بن گیا ہے، پھر اپنی اپلیکیشن دیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اپنے دل میں یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو دوبارہ نہیں کرنا، وہم یعلمون، وہ جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ جب انسان کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور پھر اسے ایسے باغات عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور یہ عمل کرنے والوں کا بہت اچھا بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ایک صحابی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت ان کلمات کو پڑھ لے گا، اگر اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے، اگر وہ رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس رات موت آ جائے تو اللہ جنت میں داخل کریں گے، وہ جہنم میں آگ میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ پہلے وہ کلمات میں عرض کرتا ہوں، پھر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ عرض کروں گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ان کلمات کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ استغفار میں سب سے بلندتر جو کلمات ہیں وہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ نبی کریم کی زبان مطہرہ سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ آپ کی زبان سے جب بھی نکلے گا سچ نکلے گا۔ جب بعض صحابہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہا تھا کہ رسول اللہ کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، ہر بات نہ لکھا کرو، تو انہوں نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہر فرمان کو لکھتا ہوں۔ مجھے بعض لوگوں نے منع کیا ہے کہ نبی کریم کی کیفیات مختلف ہوتے ہیں، ایک انسان کی حیثیت سے کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ آپ نے فرمایا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا،
آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی کر کے کہا اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے، تم لکھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اور جو وعدے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں اس کے متعلق سورۃ ابراہیم کی آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، کوئی شخص اپنے دل میں یہ تصور بھی نہ کرے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی عموماً اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ کہتے رہیں، اپنے معمولات بھی ویسے نہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو معافی کو لازم پکڑ لیتا ہے، دو معاملے اللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلا معاملہ دنیا میں یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر مصیبت سے اسے نکال دیتا ہے۔ من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، یہ من لزم الاستغفار میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے ضرور نکالے گا، اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اللہ ہمارے حالات کو ضرور بدلے گا۔ من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، نہ اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے۔ جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اے مالک و خالق، ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے ہر معاملے کو سدھار دے۔ من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، جو بھی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا۔ دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا میں انسان کی ضرورت اس کا رزق ہے، اس کی عزت کا سبب اس کا رزق ہے، اس کا معاش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ میری بات نہیں، میں اپنے پیارے نبی کی بات کو دہرانے والا ہوں، میں آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، صرف آپ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزیاں عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب استغفار کے بہترین کلمات کیا ہیں، ذرا ان پہ غور کریں۔ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا، میرے عزیز بھائیوں، صرف زبان سے کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو، یہ جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، ہم نے اس کا بھی معنی بڑا غلط کر دیا، ہم نے کچھ کلمات بنا لیے اپنی طرف سے اور کہا یہ کلمات کرو تو نیت ہو جائے گی، حالانکہ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے مجھ سے بات کر رہا ہے، اس کے ذہن میں تصورات کیا ہیں، اس کے تخیلات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، آئندہ عزم کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کے مطابق دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کلمات پہ غور کریں، پھر سوچیں کیا ہمارا عقیدہ واقعتاً اس پہ ہے۔ سب سے پہلا لفظ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے۔ رب پالنہار کو کہتے ہیں، تین معنی ہیں اس کے، جس کے اندر تین چیزیں ہوں، جو خالق بھی ہو پیدا کرنے والا، مالک بھی ہو جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے، اور رازق بھی ہو یعنی روزی بھی دینے والا، اور رب صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک بات دکھ سے کرنے لگا ہوں، میں اللہ کے گھر حاضری کا موقع ملا تھا، یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، جی کس کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے،
میں جتنے ممالک کے لوگ ہیں ہر کی زبان سے ایک ہی لفظ سنا ہے، اللہم یا ربنا. اور پیارے نبی نے یہ قرآن میں بھی یہاں بھی آپ پڑھیں گے جتنی دعائیں ہیں یا وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں. کہیں کسی وسیلے واسطے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ریت بنا دی گئی ہے، بلکہ ایک اتنی گندی مثال دی جاتی ہے، جی چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے متعلق کبھی کوئی مثال نہ بیان کرنا، لیکن ہم اتنے بے شرم ہیں اپنے رب کے متعلق مثالیں بیان کرتے. تو میرے بھائیو آپ دیکھیں، نماز سب سے بہترین عمل ہے. اللہ اکبر کہہ کے کوئی انسان سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم وبحمدک اس سے شروع کرتا ہے نا. کیا لفظ ہیں؟ سبحانک اللہ تو پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک تعریف تیری ہے. کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم. اگر ہم اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں تو وہ بھی کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم سے. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد. جب دو سجدوں کے درمیان دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم سے. اس کے بعد التحیات میں بیٹھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کس سے شروع ہوئی؟ اللہم سے. پھر حضرت عائشہ کو جو دعا سکھائی نبی کریم نے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کس سے شروع ہوئی؟ اللہم سے. پھر ہم ایک عمومی دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو کس سے شروع ہوئی؟ ربی اے میرے رب. اس کے بعد کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا سے. تو یہ کہاں سے آ گیا کہ میں کسی کے وسیلے سے اللہ تینوں فلانے دا واسطہ ہی فلانے دا واسطہ ہی. اللہ کو کسی کی پرواہ کیا پرواہ ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو ہم اقرار کرتے ہیں استغفار کے ان کلمات میں، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں. پھر کیوں جاتے ہیں دوسرے کے پاس مانگنے؟ کیوں دوسرے کو انسان کو داتا کا نام دیتے ہیں؟ کسی انسان کے متعلق غوث العظم کا لقب کیوں لگاتے ہیں جبکہ یہ اللہ کی صفات ہیں؟ جب ہم نے اقرار کیا اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ صرف تو میرا رب ہے، خالق بھی تو ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے بیٹا ہوا، فلاں نے بیٹا دیا، مجھے رزق فلاں کی وجہ سے ملتا ہے. تو پھر اللہ نے قرآن میں نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک، تجھے پیدا اس نے کیا ہے. فسواک فعدلک، اور تجھے اسمبل جو کیا ہے نا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ بھی اللہ نے کیا ہے. آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں، اگر خدا نہ خواستہ ذرا ذہن میں تصور لگائیں، یہ ناک یہاں کے بجائے یہاں لگ جاتا تو چہرے کی کیا کیفیت بنتی. آپ دیکھیں بعض بچے پیدائشی طور پہ ناک کٹے پیدا ہوتے ہیں یا ان کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے، ان کی بیچاروں کی چہرے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، میں نے جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کیا. نہ ہماری صورت ہماری مرضی سے بنی، نہ ہمارے والدین کی مرضی سے بنی، یہ اللہ نے جیسا چاہا بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک سنگر تھا امریکہ کا، ہے وہ کالا تھا، اس نے پیسے کی بنیاد پہ دنیا میں اپنے چہرے کی بہت سی پلاسٹک سرجری کروائی.
اس نے اپنے نقوش کو تیکھا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کر دیے۔ اس کی نگہداشت کے لیے کئی ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں ایک لمبی زندگی جینا چاہتا ہوں، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ صحت دے سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ سورۃ واقعہ کے اندر فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر تم کسی کے زیر نگی نہیں ہو، تمہارے اوپر کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس ڈال کے دکھا دو۔ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو زندہ کر دیا۔ اللہ رب العزت جس کو واپس بلا لیتے ہیں وہ اسے واپس نہیں آ سکتا۔ اگر وہ منتیں بھی کرتا رہے تو اللہ کہتے ہیں کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو میرا قانون ہے میں اس قانون کو بدل دوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اس بات کا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، پھر دعا کسی اور سے کیوں؟ پھر رزق کے متعلق ہم کیوں سوچیں کہ کوئی اور دے گا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا وہ ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کو کنٹرول وہ کرتا ہے، کم کرنا ہے یا زیادہ یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کسی سے چھیننا چاہتا ہے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا، جو اللہ جسے دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیا ہم نماز کے بعد اللہ سے یہ عہد نہیں کرتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اگر ہمارا رب اللہ ہے تو مانگنا بھی اس سے ہے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے التجائیں بھی اس سے ہیں، ہمارے معاملات کی جو ہے توکل اور توسل بھی اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ پھر انسان خود کہتا ہے خلقتنی، اے اللہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی دیکھ لیں، اس ملک میں 97% وہ لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ عبادت کرنے والے، باقاعدہ نماز پڑھنے والے صرف 2% لوگ ہیں۔ ہر شخص جس سے سوال کرو جی نماز نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا ہوں تو 1 پڑھتا ہوں، 2 پڑھتا ہوں، 3 پڑھتا ہوں۔ نبی کریم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے لگے تو کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا کہ وہ عشاء کی نماز میں حاضر نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے ان کے گھروں میں موجود بچے اور عورتیں جنہیں مسجد میں آنے کا حکم نہیں ہے، یعنی ان پہ فرض نہیں ہے، ان کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دیتا جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے۔ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی نہیں پڑھتا، کیا کل رب کے بارگاہ میں جواب دیں گے؟ ہم کس طرح کہیں گے اللہ تو میرا رب تھا؟ ہم تو عہد کر کے آئے تھے، اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا شہدنا علی انفسنا، اپنے آپ پہ خود گواہ رہنا کہ کل قیامت کے دن جب واپس آؤ تو مجھے یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے باپ دادا نے جو سکھایا ہم نے وہی سیکھ لیا۔ کہا یہ نہ کہنا مجھے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان فرما دیا
تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو رب ماننا پڑے گا، اسی کو خالق ماننا پڑے گا۔ اور تیسری بات، وَأَنَا عَبْدُكَ، غلام اپنے مالک کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں جو صحیح طریقے سے چلتے ہیں، یہ فورسز ہیں، جو جونیئرز ہیں وہ اپنے سینئرز کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو، ایک مسلمان نے رب کے حضور اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے۔ جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، کلمہ طیبہ کا ایگریمنٹ کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، مالک جیسے تو چاہے گا میں کروں گا۔ اور یہاں یہ کہتا ہے وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں، جیسے چاہتا ہے استعمال کر۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ جو میرا اور آپ کا ایگریمنٹ تھا اسلام کا، کلمہ طیبہ کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد کے علاوہ رہبر و رہنما کوئی نہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نبی کریم نے فرمایا ہوگا، لیکن میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں۔ کس ایگریمنٹ پہ قائم ہے میں اور آپ؟ نہ اللہ کے ایگریمنٹ پہ، نہ اس کے رسول کے ایگریمنٹ پہ قائم ہے، جبکہ اس استغفار میں ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اے اللہ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جو میرا تیرا ایگریمنٹ ہے میں اپنی طاقت کے مطابق اس پہ قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے ہوا ہے اس۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں مجھ پہ، میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے احسانات اتنے ہیں کہ میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ جو میری خطائیں ہیں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ان حالات سے نکال سکتا ہے، جو ہماری پریشانی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، جو ہماری تکلیف کو آسانی میں بدل سکتا ہے، جو ہماری تنگ دستی کو فراوانی میں بدل سکتا ہے، وہ ہے استغفار۔ بہترین استغفار کے کلمات صرف زبان سے کہنے نہیں، ان پہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا۔